तो आइए अब हम अपनी इस बाबरकत महफिल का आगाज कुरान करीम की तिलावत से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ अजीजम अबूदर रामपुरी को कि मौजूद तशरीफ लाएं और अपनी शीरी आवाज से महफिल को मुअत्तर व बाला फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. मिल्लत इस्लामिया के पास वालों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के बाद अगर कोई जाते आली मकाम ऐसी है कि उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो वो खातमुल अंबिया, इमामुर रसूल, शहंशाह दो जहां, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, जिनकी बदौलत हमें ईमान जैसी गिरा कद्र दौलत मिली, जिनकी रहबरी के जरिए मंजिल तक रसाई हुई, इल्म का मानवी व हकीकी नूर, अमल का सुरूर और कल्ब व जिगर को फरहत व शादमानी का बेशुमार सरमाया हासिल हुआ, और जिनकी प्यार भरी अदाओं की खालिक कायनात ने जगह जगह तस्वीर कशी की है, और जिसने हर लम्हा हर घड़ी मखलूक खुदा की फिक्र की है, और जिसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े
قیصر و کسریٰ کے مڈیروں کو ہلایا جس نے، جو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ کی سمت، خار اس راہ کو خوشبو سی دیا کرتے تھے۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے، وہ جس کی داد دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھی، وہ جس کی داد دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھی، یتیموں بے کسوں کے حق میں یکسر خیر و برکت تھی، جو مظلوموں کے آنسو پہنچتا تھا اپنے دامن سے، جو مظلوموں کے آنسو پہنچتا تھا اپنے دامن سے، جو مظلوموں کے آنسو پہنچتا تھا اپنے دامن سے، جسے عادت تھی ہنس کر بولنے کی اپنے دشمن سے، ضعیفوں کی مدد کے واسطے تیار رہتا تھا، اما کے واسطے اما اس کو بھی دی جو برسر پیکار رہتا تھا۔ تو لیجئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدح سرائی کے لیے ایک ایسے مدح سرا اور ناخواں کو جس کی آواز میں عشق و محبت کی چاشنی ہے، جس سے میری مراد محمد اسعد درجہ عربی اول ہیں، کہ موصوف تشریف لائیں اور بارگاہ نبوی میں نذران عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھڑو نہ طبیب ہو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، سوا اس کے میرے دل میں، سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ ماشاءاللہ موصوف بہت ہی اچھے انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے انگلش زبان میں تقریر کے لیے ایک جامعہ صفا کے ایک ہونہار طالب علم محمد خزیمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. I would like to express gratitude to our respected principal, Hafiz Muhammad Akram Sir, and the honorable chief guest,
teachers and friends of Jamia Sufa Sitapur. It is truly honor for me to stand on this stage and speak on a topic that is close to my heart. And I am here to tell you about the benefits of education. I start my words in the light of Quran's Surah Alaq, verse number 1. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq means read in the name of your Lord who created you. These lines symbolize the importance of knowledge, learning, reflection, and seeking understanding in Islam. In Hadith, it is also mentioned that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may Allah peace be upon him, said, "Whoever follows a path in pursuit of knowledge, Allah will facilitate for him a path to paradise." And my favorite one, the angels lower their wings for the seeker of the knowledge out of pleasure at what he does. This is the importance of a student. Think about it. What Allah facilitates of a student. Even the angels put their wings who step out in pursuit of knowledge. Even in Hadith, it is also mentioned the inhabitants of the heaven and the earth, even the fish in the depths of the oceans, seek forgiveness for the person who step outside for the knowledge. Let make a promise for yourself that to learn with passion, not with pressure, to grow in the light of knowledge, not with the darkness of ignorance. Change our lives with education, because when education changes you, it changes everything. Thank you for a great day. हजरात, अब मैं इसके बाद आप हजरात के सामने हदीस शरीफ पेश करने के लिए दावत पेश देता हूँ। अपने रफीक दर्स अजीजम शफीकुर रहमान सल्लल्लाहु को कि वो तशरीफ लाएं और हदीस शरीफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تقابل رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة سورة لقمان آية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أخرجه البخاري. सामईन बावकार, तारीख इंसानी शाहिद है कि किताबत ने चमनिस्तान आलम के अंदर कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। किताबत ने ईमान और यकीन की शमएं रोशन की हैं, रुश्द और हिदायत के दरिया बहाए हैं। उसने इंसानों को कैदोबंद की जिंदगियों से आजाद किया है, मजलूमों को जुल्म और जबर के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है। उसने जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है,
کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے، اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ کتابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو وہ دعوت و توحید بن گئی، اور جب وہ اس کی زبان سے آشنا ہوئی تو وہ نصیحت و موعظت بن گئی، اور جب اسے کسی مجاہد نے اپنایا تو وہ نعرہ انقلاب بن گئی، اور جب اسے کسی قائد یا لیڈر نے اختیار کیا تو وہ ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض کتابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے، اس لیے کہ کتابت میں جادو ہے، سحر ہے، تاثیر ہے۔ شاعر کہتا ہے کتابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کتابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ کتابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، کتابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو آئیے اسی کتابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیز محمد عمران درجہ عربی دوم کو کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی کتابت کا جوہر دکھلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے، راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتے ہوئے زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر، دربار اتار کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا کہ اے غدور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین، عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، وہ اور ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب اپنی پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر بعد ایک اعلان تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہلے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کاٹ آ کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی اجازت میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں پھنس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات، قربان چاہیے ان مسلمانوں پر کہ جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار ٹھٹھا لگائے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر حالات برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں۔ گفتار محمد نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس انقلاب آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ درختوں کے پتوں جھاڑوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے معصوم بچے ماں
کی گود میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ پھر اچانک اپنی آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا, مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتے ہیں. سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میں اپنے لخت جگر سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں. دنیا والوں ذرا سوچو کیسے سنگین گھڑی تھی, کتنا بھیانک منظر تھا, مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے سن لیجیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تب تو واقعی اپنے دعوے میں سچے اور پکے ہیں, ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے. بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اتنے مصائب و آلات برداشت کیے, کیا وہ لوگ کمزور تھے, کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے, لوح و قلم کے, شجر و حجر کے, ارض و سما کے, جن و بشر کے, نور و ملائک کے, خوش فطر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے. اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا, پورے مکہ والوں کو پتھر برس جاتا. دولت خاتون اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے. ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں, اب مجھے تلوار چلانے کی اجازت دو. حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے. مسلمان پورا 3 سال بعد آج دین دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے. برادران اسلام, آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ دکھ اور تکلیف اٹھایا کرتے تھے, لیکن افسوس ہے کہ آج ہم حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلا دیا ہے, ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر ہم پر خود ملامت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا ہی خوب تھا یہ تیرا انداز دل کشانہ, کیا ہی خوب تھا یہ تیرا انداز دل کشانہ, تڑپا گیا دلوں کو تیرا واضح ناصحانہ. حضرات ابھی آپ اردو زبان میں تقریر سماعت کر رہے تھے, موضوع بڑے ہی اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے. اب میں اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے نعت نبی گنگنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا مطیع الحق سیتاپوری کو کہ حضرت والا تشریف لائیں اور نعت نبی سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت پاک کا حکم ہوا ہے بلا کسی تنبیہ و تاخیر کے. نعت پاک کا مطلب پیش خدمت ہے, دیکھے گا. رات دن ذکر خیر بنا کیجئے, رات دن ذکر خیر البلا کیجئے, رات دن ذکر خیر البلا کیجئے. مصطفیٰ 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 کیجئے, مصطفیٰ 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 کیجئے. رات دن ذکر خیر البلا کیجئے. یہ بھی شعر کو طور خاص سماعت فرما لیں کہ حشر میں ان کی قربت ملے گی سنو, حشر میں ان کی قربت ملے گی سنو, حشر میں ان کی قربت ملے گی سنو. ان کی ہے تو سنت ادا کیجئے, ان کی ہے تو سنت ادا کیجئے. رات دن ذکر خیر
حوالے سے مجھ گنہگار کو حشر میں اے خدا مجھ گنہگار کو حشر میں اے خدا مجھ گنہگار کو حشر میں اے خدا ساتھ پیارے نبی کے کھڑا کیجئے ساتھ پیارے نبی کے کھڑا کیجئے رات دن ذکر خیر الورا کیجئے. 2 سے 3 اشعار آپ کی خدمت میں حفاظ کے حوالے سے چونکہ دستار بندی کا جلسہ ہے اس لیے آپ حضرات ان کے حوالے سے ان کی عظمت کو ان کے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت فرمائیں. اسلام کے خورشید مبین حافظ قرآن اسلام کے خورشید مبین حافظ قرآن اسلام کے خورشید مبین حافظ قرآن اعزاز فلک شان زمین حافظ قرآن اعزاز فلک شان زمین حافظ قرآن. یہ شعر سینے میں قرآن کی دولت کا خزانہ سینے میں قرآن کی دولت کا خزانہ سینے میں قرآن کی دولت کا خزانہ ہے رب کی امانت کے ابھی حافظ قرآن ہے رب کی امانت کے ابھی حافظ قرآن. ایک شعر اور جلدی آپ کی خدمت میں. آج ان کی بڑائی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے آج ان کی بڑائی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے آج ان کی بڑائی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے کل ہوں گے یہی تخت نشی حافظ قرآن کل ہوں گے یہی تخت نشی حافظ قرآن. ایک شعر اور آپ کی خدمت میں اجازت ملی ہے کہ پڑھ لیجیے. ان کے لیے دارین ہے ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت. جو بچوں کے والدین ہیں ان کو خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت ان کے لیے ہے تاج کرامت ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت ہے قصر فضیلت کے وکیل حافظ قرآن ہے قصر فضیلت کے وکیل حافظ قرآن اسلام کے خورشید مبین حافظ قرآن اعزاز فلک شان زمین حافظ قرآن. یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مسبیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مسبیاں ہر درہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے. حضرات اب میں آپ حضرات کے سامنے عربی زبان میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیز ابو ہریرہ شنکر پوری متعلم جامعہ صفحہ درجہ عربی چہارم کو کہ وہ تشریف لائیں اور عربی زبان میں تقریر پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي رفع منازل العلماء في العالمين ويعلم بمن يصلح للعلم والدين أصلي وأسلم على محمد وأترضى على آله وأصحابه وأترحم على أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد
ورئيس اللجنة السعيدة والإخوة في الله والأساتذة البررة، إني أريد أن ألقي بين أيديكم كلمات في هذه اللجنة المباركة حول من الطالب السعيد. أيها الأصدقاء، إن خير ما يتحلى به طلاب العلم أدب يرتفع به عن الثنايا ويبلغ به من الكمالات النفسية والعقلية والعملية كل مبلغ، ويصيب به من التوفيق حظا موفورا، ويجعل منه لبنة صالحة في بناء كيان الأمة، ويطلب هذا العلم ابتغاء وجه ربه الأعلى ليحظى بموعود الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن هذه المنزلة السامية والمرتبة العالية للمتعلمين يا عباد الله كان الباعث لكوكبة من العلماء وقادة الفكر في هذه الأمة المسلمة، كان الباعث لهم على كمال العناية بها وتوجيه الأنظار إليها ببيان جمال محاسنها وجمال مقاصدها، فبدأوا في سبيل تحقيق ذلك طائفة من المؤلفات البديعة والمصنفات الجامعة النافعة، ويبدو ذلك جليا فيما كتبه الغزالي والنبوي وابن خلدون وابن حجر المكي وغيرهم ممن ولد هذا الباب التعبد الهام، فيكون الأدب الطيب متمثلا في تلك النماذج المشرقة. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يخبر عن حاله مع شيخه الإمام مالك رحمه الله حين كان يقرأ الموطأ عليه قائلا: كنت أصفق الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفعا دقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وهذا الربيع بن سليمان رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي يقول: والله مجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة الماء. وهكذا شعبة بن الحجاج والإمام أحمد رحمه الله في هذا المجال. أيها الأحباب، الطالب السعيد هو الذي يجمع بين ركني العلم والعمل ويتحلى بالعلم مع الأدب، إذ هو أحد الركائز الأساسية وأحد أهم عوامل وظلها وأسباب خيريتها التي كتبها الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنا أسأل الله تعالى توفيق العلم مع آدابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी क़द्र और यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मैं आप सभी का दिल के निहा खानों से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आप सभी की आमद पर अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, क्योंकि आपकी तशरीफ आवरी ने हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। सामईन, आज का ये जलसे दस्तारबंदी कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस से वाबस्तगी का मजहर है। ये वो मुबारक लम्हे हैं कि जिसमें अल्लाह के छोटे छोटे पैदा किए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्होंने अपनी शब रोज़ की मेहनत से कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, इसी तरह कुरान करीम के बाद जिस कलाम और जिस किताब का नंबर आता है वो सही बुखारी है, उसके हिफ्ज़ करने वाले नौजवान और वो तलबा हैं, उनकी ये मजलिस है। बड़ी बाबरकत ये घड़ियाँ हैं। नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीं पे असाद, नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीं पे असाद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। हाज़रीन, अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उन तलबा के अस्मा पुकारता हूँ जिन्होंने अपने जामिया से अरबी पंजम की जमात मुकम्मल की है। चूँकि हमारे जामिया के अंदर
عربی پنجم کی جماعت نہائی درجے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے انتظامیہ نے ان کے لیے خصوصی انعامات کا نظم کیا ہے۔ میں ان طلباء کے نام پکاروں گا اور حضرات اکابرین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے ان کو انعامات سے نوازیں۔ محمد فیض سنسار پوری، عربی پنجم۔ غلام رحیم صاحب کے ہاتھوں سے دلوا دیجیے۔ محمد عقیل صورت گنج، محمد حنزلہ صورت گنج، محمد عمر لکھنؤ، محمد وسیم راماپور، محمد شعیب لکھیم پور، محمد شاکر منصور پور، محمد اسد شنکر پوری، محمد سعد دہلی۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے اب میں ان بچوں کا نام پکارنے کے لیے جنہوں نے جامعہ کے اندر ایک نشست میں قرآن کریم مکمل کیا ہے، جامعہ کے استاذ حضرت مولانا عبدالحسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور ان طلباء کے اسماء گرامی ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ محمد سلمان ابن عتیق احمد منشی گنج، محمد سلمان عطیہ جاوید، محمد سلمان، محمد فیصل، عبد الرحمن، ناظم علی اسلام الدین، محمد کفیل، محمد نسیم، محمد نفیس، محمد شایان، محمد خالد۔ جن طلباء کے نام لیے جا رہے ہیں وہ آ جائیں، اپنا انعام حاصل کریں۔ ابو ذر سلیم، حسان ابن خالد عمر، حماد وسیع ابن وسیع اللہ، حذیفہ ابن صابر علی، محمد شعبان ابن عبد السلام، عبد الرحمن ابن ضمیر الحسن، محمد حنزلہ ابن سراج الدین، محمد یوشا ابن خلیق احمد، محمد عارش ابن اسرار احمد، محمد عبان ابن ضمیر الدین، محمد سیف ابن شکیل احمد، محمد عفان، محمد سلمان، محمد آدم ابن محمد عمر، ابو بکر ابن ظہیر احمد، محمد ثمامہ ابن محمد سلمان، محمد صالح ابن قسمت علی، ابو بکر ابن اقرار احمد۔ یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے ایک نشست میں قرآن کریم سنایا ہے۔ اب چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور عشاء کے بعد ہمارا اصل پروگرام ہوگا جن میں حضرات اکابرین کے خطابات ہوں گے۔ حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اسی طرح حضرت مفتی عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مفتی راشد صاحب ابھی راستے میں ہیں۔ تو آئیے ہم سب یہاں سے اٹھیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، اور بہت جلد ابھی عشاء کی جماعت ہوگی، تو
یہ مغرب بعد کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.